بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین وی آل نو دیٹ کہ پولیٹیکل فرنٹس کے اوپر مسلم لیگ نون ان کے اتحادی پیپلز پارٹی جب بار بار تحریک انصاف سے شکست کھانے کے بعد کل انہوں نے ایک انتہائی اہم اور ایکسٹریم سٹیپ لے لیا کہ جناب ہم پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے جا رہے ہیں. فیئر انف عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی. اس میں بڑے بڑے پلانز اپنے جو تھے وہ یہاں کر دیے. کہہ دیا کہ جناب ہم آرٹیکل 6 بھی لگائیں گے عمران خان صاحب کے اوپر, عارف الوی صاحب کے اوپر, جماعت کو بھی بیان کرنے جا رہے ہیں, بلا بلا بلا. اس کے بعد ملا جلا سا رد عمل آیا باقی سیاسی جماعتوں کی جانب سے, اور کچھ جو جمہور پسند تھے انہوں نے تو کھل کر کہا کہ جناب اس قدم کی, اس اقدام کی ہم حمایت نہیں کر سکتے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو بیان کیا جائے. اس کے بعد یو ٹرن لینا ہی لینا تھا, نظر آ رہا تھا کہ اس کے بعد یو ٹرن لینا ہی لینا ہے کہ پاکستان کے عوام کی جانب سے, اور ایک طرح کا اعتراف شکست کر لینے کے بعد پی ایم ایل این نے یو ٹرن لینا تھا. فائنلی پی ایم ایل این نے وہ یو ٹرن لے لیا. اب سے کچھ دیر پہلے جناب اسحاق ڈار صاحب ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جناب جماعت پر پابندی, پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد لگایا جائے گا. میں نے کل کے ولاگ میں بھی ایک چیز بار بار کہی تھی کہ جناب والا یہ ٹیسٹ ہے, یہ امتحان ہے پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں کا, جو کہتے تو ہیں کہ ہم بہت بڑے جمہور پسند ہیں, ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں, ہم ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں. اب ان کا یہ امتحان ہے کہ وہ اس عمل کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت کرتے ہیں, نون لیگ کی اس فیصلے کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ وہ حکومت کا حصہ تو ہیں, یا پھر وہ پیچھے بیٹھ کر صرف مزہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. اس کے اوپر شہری رحمان صاحبہ, سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ حکومت نے ہمیں اعتماد میں نہیں دیا, ہم سے ڈسکس نہیں کیا. اس کے اوپر خورشید شاہ صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ حکومت نے ہم سے ڈسکس نہیں کیا ہوا. اور اس کے اوپر بہت سارے متعدد لوگوں کی ایک بڑا بٹوین مطلب مڈل میں رکھ کر ایک سٹیٹمنٹ مراد علی شاہ صاحب جو چیف منسٹر سندھ ہیں ان کی بھی آ چکی ہے کہ کسی بھی حکومتی کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں ہونی چاہیے, لیکن تحریک انصاف کو بھی سیاسی جماعت بننا چاہیے. یہاں سے امپریشن یہ ملتا ہے کہ معاملات سیٹلمنٹ کی طرف چلے گئے ہیں, کہیں پر اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب بین لاڑ لگے ہیں تو ساڑھا ساتھ ہے. بہرحال یہ کچھ بھی ہو, اس کے اوپر بین لگانا نہ لگانا وہ ایک ٹوٹلی انٹائرلی ڈفرنٹ سینیریو ہے. لیکن کل سے نون لیگ کی جتنی بھی اس کے اوپر وہ کہہ لیجیے نا کہ جس طرح انہوں نے اپنا مائنڈ ظاہر کیا ہے, جس طرح انہوں نے اپنے پلان ظاہر کیے ہیں, جس طرح انہوں نے اپنی کرنٹ سچویشن پولیٹیکل سچویشن ظاہر کی ہے, اس سے لگتا ہے کہ کوئی عدالت کا کیس آ جائے عمران خان, کوئی سیاسی معاملہ آ جائے عمران خان, انٹرنیشنل افیئرز کا کوئی معاملہ آ جائے, آپ کی کوئی خارجہ پالیسی کا معاملہ آ جائے عمران خان, حکومت کو چاروں طرف صرف عمران خان نظر آ رہا ہے, اور حکومت کا اور ان کے اتحادیوں کا فوبیا بن چکے ہیں عمران خان صاحب. یہ ایک نام, صرف ایک نام عمران خان, پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیجیے, عمران خان صبح دوپہر شام ان کی ساری پریس کانفرنسز, ان کے سارے اجلاس, ان کی مشاورت ساری عمران خان صاحب کی ذات کے گرد گھومتی ہے کہ ان کو اندر کیسے رکھنا ہے. اس کے اوپر اب کچھ ریلیونس بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ان کو ریلیونٹ بنا کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب لا منسٹر تھے پہلے ماضی کی گورنمنٹ کے اندر, پی ایم ایل این کے اندر, اب بھی کیبنٹ میں. رانا صاحب نے فرمایا کہ جناب مائٹ از پاور, مائٹ از رائٹ والا جو پرنسپل تھا نا کہ طاقت جو ہے اس کا استعمال, کہ یہ لوگ اپنی طاقت کا استعمال کریں پاکستان تحریک انصاف, اور اس سے ایک سٹیٹمنٹ پہلے بھی دے چکے تھے وہ کہ ہم عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کی کوشش کریں گے, عمران خان صاحب باہر آنے کی کوشش کریں, ان کا حق ہے. سو یہاں پر آرٹیکل کوئی بھی آپ کا آئین کا کوئی بھی آرٹیکل, کوئی شک, کوئی بھی قانون, کوئی بھی اخلاقیات, کوئی بھی جمہوریت, کوئی بھی عوام کے فیصلے ماننے سے انکار کرتے ہوئے جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں بھئی طاقت ہے, ہم طاقت کا استعمال کریں گے. پاور از پاور, وہ آپ کو یاد ہوگا, خیر وہ ایک لمبی کہانی میں چلے جائیں گے ہم اس کے. تو اس کے اوپر انہوں نے مان لیا کہ جناب ہم کسی بھی طرح سے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کی کوشش کریں گے, اور ہم کسی بھی حد تک جائیں گے. یہ کل طلعت حسین صاحب کے شو کے اندر ان کی گفتگو ہوئی. اس کے اوپر اب ایک اور چیز آپ کو ریفرنس کے طور کے اوپر یاد کروا رہا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, یا ہم ہوں گے یا عمران خان ہوگا. اور پھر اس کے بعد ان کی کلیریفیکیشنز بھی آئیں کہ میں نے وہ صرف جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے بات کی, میں نے سیاست کے اندر رہتے ہوئے بات کی, لیکن وہ سٹیٹمنٹ کو ڈیفرنٹ لوگوں نے ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیکوڈ کیا تھا. مطلب مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو لے کر ایکسٹریم پوزیشن لے چکی ہوئی ہے. یہ جو آج انہوں نے ایکسٹریم پوزیشن لی ہے نا, ناظرین میری بات یاد رکھیے گا, اس بلاگ کو سیو کر لیجیے گا, اس کا یہ کلپ نکال کر اپنے فونوں میں رکھ لیجیے گا کہ جو ایکسٹریم پوزیشن پی ایم ایل این نے آج لی ہے, جیسے ہی ٹیبلز ٹرن ہونی ہے, اس کا سب سے پہلا وکٹم مسلم لیگ نون نے خود سے ہونا. اور پھر میرے جیسے لوگ بیٹھے ہوئے نون لیگ کا مقدمہ لڑ رہے ہوں گے
کیونکہ ہمارا مقدمہ جمہوریت کا مقدمہ ہے, آپ سب کا مقدمہ ہے, 24-25 کروڑ پاکستانیوں کا مقدمہ ہے. ہم تب بھی کہہ رہے ہوں گے کہ نون لیگ ماضی میں یہ خود کر کے آئی ہے, لیکن آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو بھی غلط ہے. اور یہ آپ یاد رکھیے گا کہ جو بیج آج نون لیگ بوتی آ رہی ہے نا, یہ انہوں نے اس کے اوپر معاملات کو خود سے فیس کرنا ہے, اور انہوں نے وہ میوزک فیس کرنا ہے. ان کو پتہ ہے, لیکن طاقت کے اندر جب ہوتی ہے کوئی بھی جماعت اقتدار کے اندر ہوتی ہے تو اس قدر اندھی ہوگی ہوتی ہے, اس کا پرپس صرف ایک ہوتا ہے کہ اقتدار کو بچایا جائے. دیٹ از اٹ. اقتدار کو بچانے کے علاوہ ان کا کوئی پرپس نہیں ہوتا. دیٹ ٹائم نون لیگ پیپلز پارٹی یہ اس ایکسٹریم پر جا چکے ہیں کہ ان کی واپسی کی راہیں مجھے تو نظر نہیں آتی. کہ میں بار بار اسی چیز سارے دوستوں سے بھی جن سے کوئی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, میں ان سے صرف ایک چیز پوچھتا ہوں کہ یار کوئی راستہ ہے کہ جہاں پر جمہوریت بھی بچ جائے, کوئی راستہ ہے کہ جہاں پاکستان کے عوام کی بات بھی کر لے بندہ, تو یہ اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے. یہ آج سارا دن عمران خان پی ٹی آئی ہوتی رہی ہے. رات کو تقریباً 10 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا گیا فی لیٹر. اس کے اوپر کوئی حکومت والا شرمندہ نہیں ہوگا کہیں پر. ہاں, شرمندگی کے لیے شہباز شریف صاحب کی, مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹس اور ان کے پرانے بیانات نکال لیجیے کہ جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو یہ لوگ کیا فرماتے تھے. بہرحال اس طرح کی کہانی ہے, اور یہ کہانی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے, یہ آگے فردر پرولونگ ہوگی. ایک اور سٹیٹمنٹ آج خواجہ آصف صاحب سیالکوٹ سے ایم این اے ہیں, ریحانہ ڈار صاحبہ کلیمنٹ ہیں کہ یہ میرے سے الیکشن فارم 45 کے اوپر ہارے ہوئے ہیں, ان کو زبردستی جتوایا گیا, اور وہ بہت سارے اس کے ثبوت بھی لے کر پھرتے رہتے ہیں. عثمان ڈار صاحب, عمر ڈار صاحب اور ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہیں وہ ثبوت بھی لے کر کہتی ہیں کہ جناب ہم ثابت کریں گے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ الیکشن ہارے ہوئے تھے ہم سے اور یہ جیتے. اور وہ خواجہ آصف صاحب کسی زمانے میں ایک اعتراف جرم بھی کر چکے ہیں کہ انہوں نے شاید جنرل باجوہ کو بھی میسج کیا تھا پہلا 18 والا جو الیکشن تھا, تو اس کے بعد وہ جیت گئے تھے, ورنہ ڈار صاحبان وہاں سے جیتے ہوئے تھے الیکشن. سو یہ ایک ان کی ایک کانٹروورشل سی سیٹ ہے خواجہ آصف صاحب کی, اور اوپر سے پھر وہ بڑی امپورٹنٹ وزارت ہے ان کے پاس دفاع کی. اب خواجہ آصف صاحب آج گفتگو فرما رہے تھے, اور گفتگو فرماتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب کوئی بھی بندہ ہو, جو کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی شخص ہو جو آئین کو توڑے, جو آئین کے ساتھ کھیلے, اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. میں 100% خواجہ آصف صاحب سے متفق ہوں. 90 روز میں الیکشن جنہوں نے نہیں کروایا, اور جو اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر یہ سٹیٹمنٹس دیتے رہے کہ ہم فنڈ نہیں دیں گے الیکشن کمیشن کو, ہم پیسے نہیں دیں گے, ہم دیکھتے ہیں کون 90 روز کے اندر الیکشن کرواتا ہے, ان کے اوپر کون سا آرٹیکل 6 لگے گا؟ کون لگائے گا ان کے اوپر؟ وہاں پر آپ آ کر کہانیاں سنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں, یہ تھا وہ تھا. آرٹیکل 6 تو قانون آئین کے ساتھ کھیلنے والوں کے اوپر لگنا ہے نا. تو دن دہاڑے سب سے بڑے کھلواڑ کی مثال تو آرٹیکل 6 لگانے کی, 90 روز کے اندر الیکشن. آپ لوگ اس کی طرف آتے ہی نہیں. آپ لوگ ماننے سے کہا, وہاں پر آ کر آپ دلیلیں کرتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. نو, اب خواجہ صاحب نے ایک انتہائی اہم سٹیٹمنٹ دے دی, اور پھر وہی کہ چور کی داڑھی میں تنکا, مجھے کہنے کی اجازت دیجیے. خواجہ صاحب فرما رہے تھے کہ جناب یہ سارا کچھ پلان کے تحت ہو رہا ہے, کہ آج یہ انتظار کر رہے ہیں سارے, غالباً وہ ججز کی جانب کر رہے تھے اشارہ, کہ آج یہ انتظار ہو رہا ہے کہ جیسے ہی قاضی فائزہ صاحب ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بعد 8 فروری کے الیکشن کو بھی ٹیک اپ کر لیا جائے گا. تو 8 فروری کے الیکشن کو کیوں نہ ٹیک اپ کیا جائے خواجہ صاحب؟ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ کی صرف ایک, آپ نے دیگ چکنی ہونا تو اس میں سے کچھ دانے چک لیں تو آپ کو دیگ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. صرف 3 سیٹیں اسلام آباد والی, ٹریبیونل میں گئے وہ 3 لوگ پی ٹی آئی کے, چیخیں نکل گئی پوری نون لیگ کی. کس حد تک نہیں گئے آپ وہ ٹریبیونل کو کام کرنے جائیں, جسٹس جہانگیری والا ٹریبیونل رکوانے کے لیے, کس حد تک پی ایم ایل این نہیں گئی. سٹے دینا پڑا اینڈ میں آ کے جناب عامر فاروق صاحب کو. تو وہیں سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کو کیا 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 ہوا تھا. آج بھی مریم نواز صاحبہ جن صاحب سے آ رہی ہوئی ہیں, وہ فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مریم نواز میرے سے الیکشن آ رہی ہے, جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہوئی ہیں. تو اگر 8 فروری کے الیکشن کو سپریم کورٹ یا کوئی بھی اعلیٰ عدلیہ یا کوئی بھی وہ پلیٹ فارم جو ٹیک اپ کر سکتا ہے, اس کے اوپر بات کر سکتا ہے, تو وہ اکتوبر نومبر کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ ان کو تو آج ٹیک اپ کرنا چاہیے. ان کو تو کھول کر سامنے رکھنا چاہیے کہ بھائی ہاں اگر وہ ٹیک اپ کرتے ہیں تو میں دعویٰ کرتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں کہ اگر جو حق سچ ہے اس کے ساتھ عدالتیں کھڑی ہوں. اگر یہ سارا بیانیہ بکواس ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو سپریم کورٹ ویٹ کرے اس کو اور کہے کہ جی بکواس ہے, کوئی دھاندلی ہوئی, الیکشن جسٹیفائڈ. اور اگر دھاندلی ہوئی ہے تو ایک ایک بندے کو پڑھ کے تنن اندر دیں کہ جو اس دھاندلی کے اندر جو پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈکیتی کرنے کے, ڈاکہ مارنے میں انوالو تھا, سب کو اندر دے دو پکڑ کے. بھائی خوف کس چیز کا ہے خواجہ صاحب؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ یہی عدالتیں ہیں نون لیگ کو ریلیف دیتی آئی ہیں, یہی عدالتیں عمران خان صاحب کو سزائیں دیتی آئی ہیں, یہی اطہر من اللہ صاحب تھے, یہی سارے جج تھے جو قاسم سوری والی رولنگ کے بعد رات کو عدالتیں کھلی تھی. ڈرتے کس چیز سے ہیں؟ خوف کس چیز کا ہے؟
عدالتیں ہیں, آپ کے ملک کی عدالتیں ہیں, فیس کیجئے. بلکہ آپ تو خود یہ ساری پٹیشن لے کے جائیے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ٹریبیونل سے بھی پہلے اس کے اوپر فل جوڈیشل انکوائری کرو یار, کہ 8 فروری کے الیکشن کو ہوا کیا, کیونکہ ہمیں بدنامی بڑی کا فیس کرنا پڑ رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا چھاپ دیتا ہے ہمارے بارے میں کہ ہم نے الیکشن کے ہمارے اوپر الزامات ہیں الیکشن چرانے کے, اور انٹرنیشنل میڈیا روز چھاپتا ہے. آپ کو تو خود ویٹنگ کروانی چاہیے, آپ کو تو خود جا کر کہنا چاہیے کہ جناب بنائیں جوڈیشل کمیشن, اس کے اوپر کوئی انکوائری کروائیں, ہمیں کلین چٹ دیں یا ہمیں گھروں کو بھیجیں. ڈر کس چیز کا؟ ڈر اسی کو ہوتا ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے اس طرح. اینی ویز, آخر میں رات کا ایک بہت بڑی سٹوری ڈار صاحب نے بریک کی, اور اس کے بعد یہ سٹوری چھا گئی ہر طرف ایڈ ہاک ججز والی. 4 ججز کو ایڈ ہاک 3 سال کے لیے سپریم کورٹ لگایا جا رہا ہے, یا اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا. 19 تاریخ کو میٹنگ ہے, اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سا جج لگے گا, کون سا جج نہیں لگے گا. اب اس کے اوپر بڑی منفرد سی کہانیاں چل رہی ہیں جناب والا. اس کے اوپر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ پارٹی کو بین کرنے کے لیے یہ جو ججز ہیں یہ کام آئیں گے, کوئی کہتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے اوپر آرٹیکل 6 لگنے کے لیے کام آئیں گے. لیکن ایک چیز میں تو کلیئرٹی ہے کہ ریویو پٹیشن وہی سنیں گے جن ججوں نے, مخصوص نشستوں والے کیس کی بات کر رہا ہوں, کہ جن ججوں نے یہ جس فل بینچ نے یہ فیصلہ لیا ہوا تھا فل کورٹ نے, وہی سنے گا. اس میں یہ فردر ڈیولپمنٹ ہے سچ کوئی نہیں ہوگی. ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ کئی سب اسٹے دینے کے بعد کہہ دیں کہ جی اب 17 ججز بھی سنیں گے اینڈ آل دیٹ, یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کوئی, لیکن روایت نہیں ہے, قانونی روایت نہیں ہے. ریویو پٹیشن وہی سنیں گے جو 13 ججز جنہوں نے یہ فیصلہ کیا. اب اس کے اوپر مشیر عالم صاحب ایک ریٹائرڈ جج ہیں, انہوں نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا جی میں ایڈ ہاک کے اوپر جج نہیں آ سکتا, میری نجی مصروفیات ہیں, کوئی اسپتال چلا رہے ہیں, وہ فلائی کام کر رہے ہیں, جو کرنا چاہیے ایک اسٹیچر کے بندے کو جو کرنا چاہیے. اب اس کے اوپر ہمارے کچھ رپورٹر صاحبان, کچھ صحافی صاحبان جو ہے, انہوں نے اس تمام چیز کا رخ ڈال دیا سوشل میڈیا کے اوپر, کہ سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے مشیر عالم صاحب جو ہیں انہوں نے ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی ہے. تو میں ایک چیز اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سوشل میڈیا کیا ہے. سوشل میڈیا عام پاکستانی, عام چلتے پھرتے پاکستانی جو گھر میں بیٹھے ہوئے خبر پڑھ سکتا ہے ٹویٹر سے, فیس بک سے, اخبار پڑھ سکتا ہے آن لائن, یہ ان کی آواز ہے. سوشل میڈیا, سوشل, یہ ہر بندے کا میڈیم ہے نا, کہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے, ہر بندہ انفارمیشن تک پہنچ سکتا ہے, اور ہر بندہ اپنے اظہار رائے کا اظہار کر سکتا ہے. تو اگر ان کو اس کے اوپر کوئی پرابلم ہے, کوئی اعتراض ہے, تو اس کے اوپر اتنا بڑا ایشو بنانے والی یا سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کرنے والی کیا بات ہے, میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. کیونکہ اس کے جو آپ نے پریسیڈنٹ دیکھنے ہوتے ہیں نا کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا, تو ماضی میں جناب والا 2012 کے اندر سپریم کورٹ ہی کی خبر ہے کہ ایک ایڈ ہاک ججوں کی مخالفت کی تھی, تب افتخار چودھری صاحب ہوتے تھے. BBC کی خبر ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پاکستان میں وکلاء کی نمائندہ تنظیموں نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک اور قائم مقام ججز مقرر کرنے کی تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا. وکلاء نمائندہ تنظیموں کے اجلاس میں پاکستان بار کونسل, 4 صوبائی بار کونسل کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ اور بار ایسوسی ایشنز کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی. پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین اختر حسین نے کہا کہ آئین اور سپریم کورٹ کے الجہاد کیس کے فیصلے کے تحت ججوں کی مستقل اسامی کی موجودگی میں ایڈ ہاک ججز کی تقرری نہیں ہو سکتی. بہت سارے پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے ہیں ماضی کے, لیکن اس ٹائم کے اوپر میں نہیں کہتا, یہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن, قاضی صاحب کی ایکسٹینشن, یہ وہ نہ. ناظرین, نظام, آپ وہ پنجابی میں یہ ایک بڑا گھٹیا سی ٹرم سیاست میں بھی سیاستدانوں نے بھی یوز کرنا سٹارٹ کر دی, تن کے رکھیں اور وہ سارا معاملہ. آپ عوام کو تن سکتے ہیں چند ہفتوں کے لیے, چند مہینوں کے لیے, آپ عوام کو سدا نہیں تن سکتے. مشرف صاحب والی مثال آپ کے سامنے ہے, یا ایوب اور ضیاء والی مثال آپ کے سامنے ہے. سدا کوئی بندہ نہیں تن سکتا جمہور کو. یہاں پر تو ڈکٹیٹر آئے تو سزا نہیں تن سکے, تو ایک سیاسی جماعت کیا تننے گی لوگوں کو. آپ کچھ بھی ٹیکٹکس پلے کر لیجئے, آپ ادھر ادھر رائٹ لیفٹ کہیں پر بھی نکل جائیے, بٹ عوام کو یوں تننا پاسبل نہیں ہوتا. ایونچولی آپ کو عوام کی ول کو تسلیم کرنا پڑے گا, ورنہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے حالات پہلے دیکھیے کہاں پہ کھڑے ہیں. آپ سب کو, میں بار بار سارے سیاستدانوں کی بات کرتا ہوں, میں اکراس دا بورڈ بات کرتا ہوں کہ سب کو بیٹھنا پڑے گا, تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا, تب پاکستان آگے چلے گا. ورنہ ریورس گیئر تو آپ لگا چکے ہیں. آپ مانیں گے نہ مانیں, آپ روز میں گورنمنٹ آ کے بتاتی رہے جی فلان اتنے بلین ڈالر کمٹ کر دیا, فلان اتنے بلین ڈالر کر دیا, روز بتاتے رہو. لے کے کیا آئے ہو ابھی تک؟ انویسٹمنٹ آئی کتنی ہے؟ میرے اور آپ کے مسائل کے ساتھ تک کم ہوئے. آپ کے موجودہ وزراء اور کیئر ٹیکر وزراء جو ہیں وہ بجلی کی قیمتوں پر لڑ رہے ہیں. قوار اعجاز صاحب اور لغاری صاحب ایک دوسرے کے مد مقابل چل رہے ہوتے ہیں. بہرحال دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک اس قوم کو, اس ملک کو, آپ کو اور مجھے مشکلات سے نجات دے,
सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है इस मुल्क के अंदर, दम घुटता है। और इस दम घुटने के अंदर किसी सियासतदान को, किसी सियासी जमात को, आपको और मेरा एहसास नहीं है। उनका टोटल फोकस, उनका इक़्तिदार है कि हमने अपने इक़्तिदार को कैसे बचा के रखना है, विच इज़ इवन मोर डेंजरस, जो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, सिचुएशन को और ज़्यादा ख़तरनाक कर देता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।